بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد القوی لقمان صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے باہمی تعاون، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کریں، اور یہ کہ زندگی کے اس سفر میں ہر کوئی دوسرے کے کام آیا کرے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ایک دوسرے کی مدد و اعانت کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے کہ اسی میں خیر و خوبی کا سامان پوشیدہ ہے۔ تو آئیے اسی سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا، باہمی تعاون کی ضرورت و اہمیت دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ آج کا عنوان جس پر ہم بات کرنے کے لیے یہاں بے توفیق اللہ بیٹھے ہیں، جی، اس کو اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے، صحیح، اور بہت ساری لا تعداد نصوص شرعیہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جی، ہم وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں کتاب اللہ سے ایک دو آیات بینات پیش کروں گا کہ جو اس بات کی ضرورت کو، اہمیت کو کھول کر رکھ دیتی ہیں کہ ایک تندرست معاشرہ اسلامی اور دینی خاص طور پر جی، وہ کس طرح کامیابی، کامرانی سے، بلکہ دنیاوی اور اخروی ہر دو اعتبار سے ترقی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، خوش رہ سکتا ہے، تندرست و توانا رہ سکتا ہے، جی، اور اپنا سفر وہ اس پہ گامزن صحیح ہے جی۔ ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ بالکل الفاظ واضح ہیں اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے کہ تم تعاون کرو ایک دوسرے کے کام آؤ، جب کوئی تکلیف میں، مشقت میں، دکھ میں، مصیبت میں، کرب میں، ضرورت میں ہو، جی، تو بہتری اور بھلائی میں اور تقوی اور پرہیزگاری میں صحیح، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ اور اسی طرح الصادق والمصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، اور وہ ایک حدیث کا ایک حصہ ہے جس کے آغاز کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جی، کہ جو کسی مسلمان مومن کا دکھ یا کسی بھی شخص کا دکھ اس کو دور کرتا ہے، اس کا مداوع کرتا ہے، جی، کام آتا ہے، تو اللہ اس کے صلے میں قیامت کے روز اس کے جو دکھ ہیں، درد ہیں، وہ ان کا ازالہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح صلہ اللہ دے رہے ہیں، اسی حدیث کے آگے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ بھی تعاون ہے کہ ایک انسان کسی تکلیف میں، ایک مصیبت میں اور پریشانی میں ہے تو ایک دوسرا آدمی فوراً اپنے کام ان کو ادھورا بھی چھوڑ کے، ان کی ناپرواہ کرتے ہوئے، اثار کے جذبے سے وہ سامنے میدان میں آ کر اس کی اس تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے آگے الفاظ کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کی تنگی اور ترشی کو قیامت کے دن آسان کر دیں گے،
اس پہ آسانی فرمائیں گے۔ جی اور واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور یہ تو الفاظ جو ہیں بالکل اس موضوع کا تتمہ ہیں جی بالکل، کہ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اس میں تحدید نہیں، مسلم بھائی وہ بھی مسلمان ہے، اور اپنا اگر بھائی سگا ہو رشتے میں خونی یا کزن ہو تو اس میں اس کا اجر اور ثواب اور بڑھ جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو بلکہ جو کوئی بھی ہو، انسان بھی انسان کے کام آئے، بلکہ اگر انسان کسی حیوان سے کسی تکلیف کو دور کرے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ کوئی حیوان، کوئی جانور، کوئی بھی مخلوق ہو، جی جی وہ جس نے اس کتے کو پانی پلایا تھا، بالکل بالکل، تو حدیث میں وضاحت کے ساتھ یہ تذکرہ کیا گیا ہے جی بالکل ایسے، کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا یعنی یہ اعلان تعاون کیا صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ نہیں، اللہ کی مخلوق بالکل جی پوری کی پوری اس میں شامل ہے۔ کہ اسلام تو دین رحمت ہے سبھی کے لیے، رحمت للعالمین، جی بالکل، تمام دنیا والوں کے اور تمام جہانوں میں۔ لیے۔ جی تو یہ جو موضوع ہے آج کا کہ باہمی تعاون، تو اس سلسلے میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے جنہیں اللہ کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا گیا، جی تو ان کی زندگیوں سے کچھ مثالیں بیان فرمائیے گا۔ جی، قرآن حکیم جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سی نصوص ہیں، اور بلکہ انبیاء رسول علیہم الصلاۃ کی سیرت طیبہ اس سلسلے میں ہماری بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ تو ٹاپ آف دی لسٹ مجھے اللہ کی وہ خلیل، وہ ہستی جو انبیاء کے جد، مجدد الانبیاء ابراہیم، ابو الانبیاء ابراہیم خلیل علیہم السلام اور ان کے اولاد، ان کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ جو بقرہ ہے اس کے آغاز میں ہی یہ الفاظ ہیں، جب وہ اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے دونوں باپ اور بیٹا اس کار خیر میں شریک ہیں، اور سراپہ رضا اور تسلیم، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے کہا اسلم قال اسلمت للہ، وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اس طریقے سے کہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جی کہ وہ وقت یاد کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ابراہیم خلیل میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، جی و اسماعیل، اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں نبی ہیں، جی اور ایک معمار ہے اور ایک مزدور ہے۔ عجیب منظر ہے اللہ کے گھر بنانا، ایک معمار ہے، ایک مددگار ہے۔ ایک مددگار ہے، سبحان اللہ، اور بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے، اور ابراہیم خلیل جو ہیں وہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں دیواروں کی چنائی کرتے ہوئے وہ اینٹیں اس پر سجا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور پھر یہ ساتھ ہی یہ جو کام، یہ تعاون ہے جو کہ ایک کار خیر میں باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے ساتھ شریک ہے، دونوں ایک دوسرے کے کام میں معاون ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ کہ اللہ نے اس کی مدح فرمائی اور اس کو قرآن کلام پاک کا حصہ بنایا۔ جی ہاں، اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا پیغام اور سبق پوشیدہ ہے کہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ کام انجام دے رہے ہیں، جا اپنی طرف سے نہیں۔ نہیں، اولاً کس قدر مقدس ترین کام ہے کہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام، جی پھر اپنی طرف سے نہیں، خود اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، جی اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے یہ دونوں اس مبارک کام میں مشغول ہیں۔ بالکل، لیکن اس کے باوجود ہر دم ہر لمحہ زبان پر یہی فریاد ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی یا اللہ تو ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لینا، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے اور یہی پیغام ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام جو قربانی کا واقعہ ہے، تو وہاں بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے جی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو خبر دی کہ مجھے ایسا ایسا حکم دیا گیا ہے، تو بیٹے نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ تو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے رہنا، تو یہ پہلو اس واقعے میں بھی پایا جاتا ہے۔ بلکہ وہاں الفاظ اس قسم کے بھی آئے ہیں کہ جب وہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اہل سیر کا، تو نعم العون انت یا بنی علی امر اللہ، جی کہ اے میرے بچے اللہ کے اس حکم کی بارآوری میں تم میرے بہترین مددگار ہو۔ صحیح ہے جی یعنی دیکھو عمل کیا ہے اور اس پہ بچہ جو ہے وہ کس قدر معاون ہے۔ جی ہاں، کوئی حیل و حجت نہیں ہے، ٹال مٹول نہیں۔ جی کوئی ٹال مٹول، کلیئر ہے۔
اور اسی طرح قرآن کریم میں جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے تو اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ ہاں جی، ذوالقرنین سورۃ الکہف میں اس کا جو واقعہ ذکر ہوا ہے، اور یہ ایک بادشاہ جو کہ ایک بہت صالح اور منصف مزاج اور بڑا مقتدر اپنے وقت کا اعلیٰ اور صاحب ایمان، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والا وہ بادشاہ تھا، اگر جس میں اختلاف ہے کہ وہ کیا کون تھا، لیکن لقب ہے، یہ نام نہیں۔ ذوالقرنین، دو سینگوں والا کہا جاتا ہے کہ اس کی جو سلطنت تھی وہ اس انداز سے پھیلی ہوئی تھی کہ اس کو اگر تصویر میں لایا جائے تو ایک ریم مینڈے کی شکل میں، جس کے سر پہ دو سینگ ہوتے ہیں، جی، تو اس لیے اس کا یہ نام لیا گیا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ سورج طلوع ہوتا تھا مشرق سے جی، اور غروب ہوتا تھا مغرب میں، تو جہاں سے طلوع ہو رہا ہے، جہاں غروب ہو رہا ہے، تو یہ تمام علاقے اس قدر وسیع اس کی سلطنت تھی۔ بہرحال واللہ اعلم، واللہ اعلم اس سے ہمیں بالصواب۔ غرض اس کا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں جو ایک سفر تھا، اس کا مغرب کی طرف تھا، اقصائے مغرب، اور ایک مشرق کی طرف جی، تھا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جی، پھر حتیٰ اذا بلغ جی، مطلع الشمس، شمس، اور پھر تیسرا ایک سفر اور مہم تھی کہ جس کا قرآن حکیم میں تو نام نہیں لیا گیا، لیکن اہل مفسرین یا علماء مورخین وہ کہتے ہیں کہ غالباً شمال مشرق کی جانب تھا۔ صحیح ہے، تو اس طرف یہ جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو مطلب ان کی زبان نہیں جانتی، اور نہ وہ یہ خود ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں ان لوگوں کی زبان جانتے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال اشاروں اور کنایوں میں اپنی جو مصیبت تھی، دکھ تھا، درد تھا، تکلیف تھی، وہ اس کے بادشاہ کے سامنے رکھی۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ بادشاہ بڑا منصف مزاج اور رحم دل اور معاون ہے ہر اعتبار سے، اور اس کے پاس جو ہیں وہ بہت سارے وسائل بھی جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، صحیح، تو ذوالقرنین اپنی اس مزاج اور طبیعت کی بنا پر وہ ان کی بات سننے اور ان کی جو اس وقت تکلیف تھی وہ جو انہوں نے بیان کی، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین ایک قوم ہے، بڑی وحشی قوم، یاجوج ماجوج کے نامی، جو کہ ان پہاڑی دروں کو عبور کرتے ہوئے، بعد انہوں نے لکھا کہ پہاڑی الطائی، جبل الطائی کے درمیانی کو درہ ہے، قفقاز اور کاکیشیا کی طرف یہ علاقے ہیں، اس کی طرف سینٹرل ایشیا میں، جی، تو اس طرف سے یہ قومیں، یہ جو تھی قوم وحشی، یہ شمال مشرقی انتہا میں یہ ان اہل یورپ اور یورپ کی مہذب قوموں پہ حملہ آور ہوتی تھی۔ جی، تو الغرض جو اصل ہمارا مقصود ہے کہ یاجوج ماجوج بہت زیادہ فساد پھیلایا کرتے تھے، ان لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے ساتھ آپ تعاون کیجئے، کچھ انتظام کیجئے، تو ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ ہاں جی، ذوالقرنین نے یہ آگے سے یہ جواب دیا، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فلنجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ آگے ذوالقرنین نے یہ کہا کہ قال ما مکنی فی ربی خیر، کہ جو اللہ نے مالی طور پہ، ما مکنی، اللہ جو مجھے مالی طور پہ اس سے مستغنی کیا ہے، وہ میرے پاس بہت بہتر مال ہے، مجھے فاعینونی بقوت، مجھے جو جسمانی فزیکلی جو افرادی قوت ہے اس کی مدد چاہیے، یعنی وسائل میرے پاس ہیں، ہاں جی بالکل، اس کی اور کمی تمہاری نہیں طرف سے اس بارے میں کسی فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک آڑ یا ایک بند بنا دوں، ایک صد قائم کر دوں، کوئی رکاوٹ قائم کر دوں۔ جی، اسے صد ذوالقرنین کے نام سے کہا گیا ہے یا لکھا گیا ہے۔ تو اس پر اس کے بعد خلاصہ یہ کہ انتظام کیا گیا، بڑی بڑی لوہے کی چادریں، اور اس کے بعد اوپر تانبا جو ہے پگھلا ہوا وغیرہ، جیسا کہ قرآن کریم میں تفصیل ہے، تذکرہ ہے، اور یہ کہ وہ اس رکاوٹ کو عبور نہیں کر سکتے۔ تو یوں اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ کسی کی تکلیف دور کرنے کی خاطر آگے بڑھنا، تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اور یہ انبیاء اور صالحین کا سنت اور شیوہ و شعار ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ باہمی تعاون، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی سے کچھ مثالوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا،
اور دیگر صالحین مثلا ذوالقرنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طرز عمل، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، تو باہمی تعاون کے سلسلے میں، اس سلسلے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اس موضوع باہمی تعاون کے سلسلے میں جیسا کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا کچھ ہم نے جائزہ لیا، اب سیرت طیبہ کے حوالے سے رحمت للعالمین کی جو پاکیزہ زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہر معاملے میں کوئی بھی پہلو تشنا نہیں رہتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اس ضمن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا رحمت للعالمین جو کہ قرآن حکیم ایک انسان کو مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے اور دوسروں کے معاون بنتے ہوئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب آپ دیکھیے کہ میرے سامنے تو وہ اپنا مسجد کی تعمیر جب آپ ہجرت کے بعد آئے قباء میں تو وہاں پڑاؤ کیا، اور وہاں آپ نے اسلام کی پہلی جو اللہ کا گھر تھا مسجد، اس کی بنیاد رکھی۔ تو اس دوران قیام رحمت للعالمین نے مسجد بنائی۔ تو خاص طور پر یہ بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ، یا جو اس وقت واقعہ میں، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہیں بڑھ کر پیغمبر جذبے سے اپنا اس کی تعمیر میں گارا اٹھا کے، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ شریک ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ یہ بول پڑے، انہیں یہ کہنا پڑا لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُذَلَّلُ، کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور پیغمبر کام کرتے رہیں تو رحمت للعالمین نے اس طریقے سے وہاں کام کیا۔ ایک اور مثال میں خندق کے موقع کی بھی آتی ہے سامنے۔ اور جو کوئی قائد ہو، رہبر و رہنما ہو، لیڈر ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے خود جو ہے وہ مثال پیش کرے، پہلے خود عمل جی کرے، بالکل اور عملی مثال پیش کرے تاکہ دوسروں کو اس طرف ترغیب ہو۔ بالکل۔ اور پیغمبر جو وہ تو خود ایک امام بھی نہیں تھے، ایک رہنما بھی نہیں تھے، حکمران بھی نہیں، بلکہ ایک پیغمبر بھی تھے۔ تو جب خندق کھودنے کا موقع آتا ہے اور بھوک سے صحابہ نے ڈال ہیں تو انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو رحمت للعالمین نے خود پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ حضرت برا بن عازب، دوسروں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، 2 پتھر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اور باندھے۔ عمل کام ہو رہا ہے مسلسل، اور کدال لے کے وہ چٹانیں جو کہ ٹوٹتی نہیں صحابہ سے، رحمت للعالمین ضرب لگا کر ان چٹانوں کو توڑتے ہیں۔ جی سبحان یہ ہے انداز اور طریقہ۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اور مستقل سبھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ اس کار خیر میں ابتدا سے انتہا تک شریک رہے۔ تو یوں تعاون کے سلسلے میں، اور اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب وہ باغ اگانے کا ارادہ کیا، جی وہ تو ایک بڑا ایک عجیب واقعہ، اور روح انسان کو دل ربا بھی ہے جسے کہتے ہیں، خوشنما بھی، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے باغ لگانا تھا تو رحمت للعالمین کی خدمت میں آئے۔ یعنی کوئی بھی کام مشکل پڑتی یا کوئی سامنے کوئی چیلنج آتا تو صحابہ بھی رحمت للعالمین کے پاس جاتے کہ آپ حل، تو آپ نے باقاعدہ صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا اعینوا اخاکم، کہ تم اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ صحابہ کو بھی اکٹھا کر دیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اب کو باغ لگانا تھا، کوئی چھوٹا معمولی کام تو نہیں تھا، کم و بیش 300 درخت جو تھے ان کی پنیری وہ لا کے تیار کر کے انہوں نے زمین میں نصب کرنی تھی۔ ایک کھجور جو ہے اس کا پودا انہوں نے لگانا تھا، اس صحرائی زمین سخت چٹان والی میں سے وہ کھود کر گڑے۔ تو ہر صحابی جو ہیں انہوں نے مطلب کوئی 5 کوئی 10 کوئی 15 اپنی اپنی بساط کے مطابق 30 کے مطابق وہ لا رہا ہے، اٹھا کے جو ہیں کھجوروں کے درخت لا رہا ہے، وہ پنیری کی شکل میں جو ہوتے ہیں، اور جس کو اگایا جاتا ہے، ہاں جی، جس کو نصب کر کے زمین میں اگایا جاتا ہے۔ تو گڑھے جو ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھود رہے ہیں صحابہ کی مدد سے۔ جب وہ مکمل ہوا تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو فاخبرنی اذا فرغت فاخبرنی، جب تو فارغ ہو تو مجھے خبر دینا۔ اب اس میں کیا مطلب، یہ حیران کن بات ہے، توجہ قابل توجہ، کہ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا تو رحمت للعالمین کے اس حکم کے مطابق میں نے آپ کو خبر دی کہ اللہ کے رسول میں نے وہ گڑے اور کھجوریں بھی آ گئی ہیں، آپ خود تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ جو
کھجوروں کے پودے ہیں وہ ان گڑھوں میں نصب فرمائے۔ جی اور آج اسی طرح وہ کہا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ سلمان فارسی کا باغ موجود ہے، وہ جگہ جس میں کچھ کھجوروں کے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے لگائے ہوئے موجود ہیں۔ جی ہاں، تو الغرض یہ اتنا جو مبارک کام تھا کہ باغ لگانا کھجوروں کا، جی تو یہ در حقیقت کار خیر تھا جی بالکل، کہ اس سے انسان، چرند پرند سبھی کو فائدہ پہنچتا، سبھی مستفید ہوتے، کوئی اس کے پھل سے مستفید ہوتا، کوئی اس کے سائے سے مستفید ہوتا۔ تو یوں اس کار خیر میں سبھی نے مل جل کر تعاون کیا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی بنا پر کہ آپ نے اس چیز کی تاکید فرمائی، جی حکم دیا کہ سبھی مل جل کر اپنے بھائی سلمان کا ہاتھ بٹاؤ اس کام میں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا واقعہ شیخ اختصار سے صرف میں اس طرح سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ جو اس مفہوم کو اس طرح واضح کر دیتا ہے ہمارے لیے جی کہ بہت بڑی رہنمائی ہے اس میں۔ جب وہ ایک سائل آیا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رحمۃ للعالمین کی خدمت میں، اور اس نے آ کے کوئی سوال کیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ تنومند ہے، جوان ہے، کام کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ تو لے آیا، کوئی پیالہ کوئی لکڑی کا لے آیا یا کوئی اور چیز، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کون خریدتا ہے؟ جی تو وہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا، دوسرا کہتا میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ تو آپ نے اچھا مقصود تو مدد تھی نا، ویسے قیمت تو اس کی تھی یا نہیں تھی، بالکل صحابہ بھی سمجھ گئے۔ اب 2 دینے والے درہم کو پیغمبر پاک نے وہ پیالہ دے کر وہ 2 درہم اس کو دی کہ جاؤ 1 کا کھانا لو ابھی کھاؤ اور کھلاؤ، اور 1 کا کلاڑا لے کے آؤ میرے پاس۔ وہ کلاڑا لے کے آیا جو بلیڈ ہے لوہے کا، اور رحمت للعالمین نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ ٹھونک کر اس کو بنا کر کلاڑا کہا کہ جاؤ اور جا کر بازار میں لکڑیاں جنگل میں کاٹ کے بیچو اور 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آنا۔ جی 1 ہفتے کے بعد آئے وہ صاحب، اور چہرے پہ وقار اور اطمینان اور اعتماد کہ میں کام کر کے آیا ہوں، رحمت للعالمین نے خود یہ تعاون فرمایا اس سلسلے میں اپنے ہاتھوں سے، تو اس کے لیے مستقل ایک وسیلہ روزگار۔ اس کے بعد وہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم آؤ گے تو آپ کے چہرے پر بھیک مانگنے کے آثار نہیں ہوں گے۔ جی تو یہ رحمت للعالمین کا تعاون دیکھیے۔ بالکل، تو یہ عزت نفس جو ہے، انسان عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائے کرے۔ اور آپ کسی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ بھئی اس کو یہ کام کر دو، صحیح۔ آپ نے خود وہ کام کیا اور اس میں آپ شامل ہوئے۔ تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب تعاون کی بات کی جائے گی جی تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی وہ مانگنے آیا ہے تو اب اس کو ہم سارے مل کر کچھ دیں اس کو، تو یہ تعاون ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ نہیں مطلب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام فرمایا کہ یہ خود کام کاج کے قابل ہو سکے۔ ہاں جی، اور تو یہ یہ دیکھ اصل لیا تعاون ہے۔ کہ معذور نہیں، محتاج اپاہج نہیں، کام کر سکتا ہے، تو وہ راستہ دکھایا جو اس کے لیے دین و دنیا کے اعتبار سے بہتر تھا، صحیح۔ کامیابی کا تھا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو کہ معروف صحابہ میں سے ہیں، تو ان کا واقعہ، ان کی قوم کا واقعہ کہ کس طرح آپس میں ان میں باہمی تعاون کے سلسلے تھے، کہ جس طرح آج کل جسے کیا کہتے ہیں تکافل کہا جاتا ہے، جی، تو وہ ایک صورت ان کے ہاں بھی موجود تھی۔ خیر و برکت میں مشارکت، جی ہاں اور وہ یہ ہوا کہ کوئی خشک سالی تھی، ڈراٹ تھا، یا جو بھی صورت بنی کہ وہ ان کے قبیلے میں کوئی کھانے پینے کا سلسلہ کے طعام و شراب کا وہ کم ہو گیا یا کافی نہ رہا، انہوں نے یہ کیا کہ سارے قبیلے والوں کو یہ کہا کہ ایک چادر بچھائی جائے، اور سارے جو کچھ بھی کسی کے گھر میں ہے، کوئی ایک کھجور کا اگر ہے کوئی حصہ یا کوئی ٹکڑا تو وہ بھی لا کے یہاں اس کے اوپر رکھ دے، جی اور وہ سارے قبیلے والے جو ہیں وہ جب رکھ کے جو بھی کسی کے پاس ہوتا تھا وہ آ کر رکھتے، تو آپ سب کو بلا کر کہتے کہ اب آپ اپنی بقدر ضرورت یا تقسیم کر دیتے۔ جی اب اس میں آپ کو علم ہے کہ ایک کھانا جو کہ الگ الگ انسان کھاتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ 2 کا کھانا 4 کے لیے، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے، ویسے بھی برکت ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک باہمی تعاون کا ایک ایسا بابرکت طریقہ اور سلیقہ جو کہ شریعت کے اندر عین بڑا ایک محبوب عمل ہے، وہ دکھا دیا، اور اس پہ وہ ماشاءاللہ وہ ان کا وہ وقت اور تنگی اور تکلیف کا وقت وہ بھی گزر گیا، اور کھانے پینے کے لیے انہیں وافر وہ چیز مل جاتی۔ صحیح ہے، تو یہ بقائے باہمی کا ایک سبق گویا کہ اس میں جی پایا گیا ہے، بالکل تو مل باہمی جل تعاون کا۔ جی ہاں، مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے کام آتے رہنا۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر
یہ جو سوال دریافت کیا کہ ای الاعمال افضل، جی بہترین اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ کیا ہے، تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم اس امت کے، انہوں نے جو جواب دیا وہ کیا ہی کمال جواب تھا، اور اس میں ہمارے لیے ایک بڑے مختصر جی جوامع الکلم، لیکن اس میں ایک سمندر ہے معانی و مفاہیم کا۔ صحیح، تعین ثانیان، جی حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان تعین و اخاک، تو اپنے بھائی کی مدد کرے کسی بھی معاملے میں، فرمایا ثانیان، جی وہ جو پہلے مزدور ہے، کچھ پروڈکٹیو ہے جس کا عمل دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ معاشرے میں کچھ کام کرنے والا ہے، یا کوئی اس نے کوئی کارخانہ لگایا ہوا ہے، صانع ہے جی، یا کوئی مثلا کاریگر ہے، کاریگر ہے، جی اس کی تو جب وہ کام سے رک جائے یا عاجز آ جائے، اس کی تو اپنا مدد کر، اس کا تعاون ہو سکتا ہے تو کر۔ صحیح، اس میں یہ ہوگا کہ فائدہ صرف آپ اور اس تک نہیں رہے گا، بلکہ اس شخص کا جو فائدہ ہے وہ دوسری خلق خدا تو بھی پہنچے گا۔ جی بالکل، تو آپ کا کام ایک شخص کے کا تعاون نہیں ہوگا، بلکہ ایک پوری انسانیت کا تعاون ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ ایک بڑی اہم بات تھی۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو پہلے ہی برسر روزگار ہے اور کاریگر قسم کا آدمی ہے، اس کے پاس اس کی کوئی مشین وغیرہ بھی ہے، جی تو اس کی کیا مدد کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ جو کاریگر قسم کا انسان ہے، اگرچہ اس کے پاس کوئی اپنی مشینری وغیرہ بھی ہو کہ فیکٹری یا جو کچھ بھی ہے، تو اگر وہ بھی تنگ دستی کا شکار ہو ضرورت تو مند سب ہو۔ کو چاہیے کہ بھی مل جل کر اس کی اس تنگ دستی کو دور کیا جائے، جی اس لیے کہ جب تک اس کا پہیہ چلتا رہے گا تو سبھی کا بھلا ہوگا، لیکن اگر اس کا وہ پہیہ رک گیا اس کی مشینری کا، تو پھر جو نقصان ہے وہ بھی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورا معاشرہ متاثر ہوگا۔ جی کتنے لوگ ہوں گے جن کا روزگار اس سے وابستہ ہوگا، بالکل بالکل۔ کتنے گھروں کے چولہے جی اس کی مشینری اور فیکٹری سے چلتے ہوں گے۔ وہ ایک عبارت بڑی خوبصورت تھی اس بارے میں جی کہ آپ کنواں بن جائیے صحیح ہے، پانی کا، تو کنواں پانی کا جو ہے جب تک اس میں سے پانی ٹھنڈا نکلتا رہے، دوسروں کو بھی سیراب کرتا رہے گا، سرسبزی و شادابی کا بھی باعث بنے گا، اور خلق خدا اس سے سیراب بھی ہوگی، اور اس میں وہاں رونق اور ہجوم بھی ہوگا۔ جی تو جس وقت وہ کنواں جو ہے پانی نکلنا بند ہو جائے گا، سب سے پہلے وہ کنواں خشک ہوگا اور پانی آنا بند ہو جائے گا، تعفن پھیل جائے گا، وہاں رونق ختم ہو جائے گی، لوگوں کی سیرابی اور شادابی ختم ہو جائے گی، فصلیں اگنی ختم ہو جائیں گی۔ صحیح ہے، تو انسان کے جو جسم ہے، اس کی باڈی، اس کو فیض و دوسروں کے لیے مدد کا، تعاون کا ایک کنواں ہونا چاہیے، جی بالکل، کہ وہ اس کو، یہ قدرت کا ایک راز ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ رکنے نہ پائے، یہ خشک نہ ہونے پائے، اور یہ جاری و ساری رہے فیض کا کنواں جو کنواں ہے۔ خشک ہو گیا تو تمام کھیتی جو آس پاس ہے، جی پورا علاقہ جو ہے یا یہ وہ بنجر ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں بھی کہیں کبھی کبھی ملتے ہیں، کن مثمرتن، کن شجرتن مثمرہ۔ صحیح ہے، جی ہاں۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ باہمی تعاون کی ضرورت و اہمیت، اس تعلق سے ایک اہم ترین حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے جی کہ انسان نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے جی روزی اور معاش کے سلسلے میں محنت و مشقت کیا کرے اور فکر و جستجو کا سلسلہ ہو، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی اس کی یہی سوچ اور یہی انداز ہونا چاہیے جی کہ کسب معاش کے سلسلے میں میں دوسروں کی مدد بھی کر سکوں، جی بارک اللہ، بہت نہ یہ کہ نقصان پہنچایا جائے۔ بہترین یہ ایک رہنمائی ہے، صحیح ہے، اور اس طرف رحمت للعالمین نے امت کی نہ صرف زبان اقدس سے بلکہ بالفعل رہنمائی بھی فرمائی ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو کئی ایک نصوص ہیں جو پیش کی جا سکتی، مثلا ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے کہ ما من مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرس غرسا فاکل منہ انسان او دابۃ او طائر جی الا کان لہ صدقہ،
کہ کوئی بھی مسلمان کوئی چیز پودا یا کوئی فصل یا کوئی باغ کا کوئی درخت وہ لگاتا ہے، اس کو اس کی نگہداشت کرتا ہے، وہ پھولتا ہے پھلتا ہے، بارآور ہوتا ہے، اور اس سے پھر مخلوق اللہ کی، وہاں صرف انسان کا ذکر نہیں کیا بلکہ فاقل من انسان او دابۃ، کوئی انسان ہے وہ بھی مستفید ہو رہا ہے، اور کوئی چھپایا گزرتا ہوا وہ بھی، اور طائر یا پرندہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، الا کان لہ صدقہ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو یہ ایک رہنمائی ہے کہ انسان کا یہ فیض محدود نہیں ہے صرف انسانوں تک یا کار خیر میں تعاون۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان وہ کوئی بھی ہو، جی بالکل، کوئی بھی، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی جاننے والا ہو، اجنبی ہو۔ ہاں جی، اور پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ المومن اخو المومن، مومن مسلمان کا مومن بھائی ہے، اور یقف علیہ ضیعتہ و یحوطہ من ورائہ، اللہ اکبر، یعنی کسی کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کی حفاظت سے عاجز ہے، ہو سکتا ہے وہ ضائع ہو جائے، تو وہ شخص ایک پاس بیٹھا امین، وہ کھڑا ہو کر معاون بن کر اس اپنے بھائی کے اس مال کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ وہ لوگ جو ہیں جب دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مال و متاع آ گیا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچا کر دوسرے لوگ ذمہ دار کھڑے ہو کر اس کو اپنے قبضے میں لے کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَيَحُوطُ مِن وَرَائِهِ، جب وہ بیمار ہوتا ہے یا غائب ہوتا ہے یا اس مال کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے، جس طرح کا عمل کرو گے افعل ما شئت کما تدین تدان، جس طرح بھائی کی مدد کر رہے ہو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں بطور خاص یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جو انداز ہے، یکف علیہ ضیعتہ، کہ ایک شخص کے کسب معاش کا جو ذریعہ ہے، ذریعہ معاش، تو دوسرا مسلمان اس کے اس ذریعہ معاش کی حفاظت کرتا ہے۔ جی بالکل بالکل، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جائے۔ بالکل بالکل، کہ بہت سے معاشروں میں یا بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قسم کی تدبیریں سوچتا ہے کہ فلاں جگہ جو فلاں آدمی ہے تو کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ اس کی جگہ میں لے سکوں، تو یہ کس قدر مکروہ ترین سوچ ہے، منفی۔ جی ہاں، تو جب کہ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ مسلمان کی، مومن کی شان یہ ہے کہ دوسرے کے ذریعہ معاش کی طرف سے وہ مدافعت کرے۔ سبحان اللہ، یکف، جی بالکل بالکل، کہ اگر اس کی نوکری چھوٹنے کا کوئی آثار نظر آ رہے ہوں، ہاں جی، تو وہ معاون بن جائے، وہ معاون بنے، جہاں تک ہو سکے اس کی طرف سے صفائی پیش کرے، اس کا دفاع کرے، اور یہ کوشش کرے کہ کسی طرح یہ بے روزگاری سے بچ جائے، سبحان اللہ، اس کی نوکری جو ہے وہ سلامت رہے۔ جی بالکل، تو یہ مفہوم ہے اس کے اندر، اللہ اس کا معاون بن جائے گا۔ اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی اہم ہے جن کی زمینیں جائیدادیں اکٹھی ہوں، صحیح ہے، اور اس میں وہ پھر ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھا کر اپنا فائدہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ پہلے میں بعد میں وہ، اس وقت اپنے بھائی کو مقدم اگر رکھتا ہے تو اللہ اس کا پاسبان اور محافظ بن جائے گا، اور اس کا رازق وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ جو حدیث کا آخری حصہ کہ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، جی، کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بالکل، تو اب دیکھیے کتنے لوگ آج کل جو ماحول ہے، ویسے بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس اندیشے کی وجہ سے بیچارے چھٹی بھی نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چھٹی میں جائیں تو ہماری جگہ کوئی اور لے لے، تو یوں یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ انسان اگر غیر حاضر ہے، بیماری کی وجہ سے دفتر نہیں آیا، سفر یا چھٹی کی وجہ سے، کہ جو چھٹی اس کا حق ہے قانونی، تو اب ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ایسی منصوبہ بندی میں لگ جائیں کہ اس کی جگہ ہم لے لیں، جو فائدہ اسے پہنچنے والا ہے وہ ہم سمیٹ لیں۔ ہاں جی، خاص طور پر مالی معاملات میں انسان بہکتا ہے اور پھسلتا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جی سبحان اللہ، کہ یہ رزق جو ہے نا وہ آسمان میں پہلے چھٹی ہوگی تو یہاں ہوگی، جی وہاں سے اگر قلم نہیں پھرا، کراس نہیں لگا تو کبھی کراس نہیں لگ سکتا۔ جی بے شک۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مدینہ سے مسلسل طویل سفر طے کرتے ہوئے تمام لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت وہاں تبوک کے مقام پر جا پہنچا، جی، تو ایک دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دریافت فرمایا کہ کعب ابن مالک کہاں ہے، جی بالکل، کہ جن کا وہ واقعہ ہاں ہے جی، کہ سورہ توبہ، ہاں جی، جن کے اس واقعے کی وجہ سے سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ مشہور ہوا۔ مشہور ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا کہ کعب کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے، تو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ تو آئے نہیں۔ ہاں جی، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہیں حاضر تھا۔ جی، تو یہ جواب سن کر کہ وہ تو آئے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی اچھی بات نہ کوئی بری بات۔ تو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور انہیں کوئی عذر پیش آیا ہوگا، اور وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، سبحان اللہ، ضرور کوئی عذر پیش آیا ہوگا۔ جی جی جی، تو یہ مومن کی شان شان ہے، کہ دوسرے کی طرف سے معذرت، کوئی عذر، اس کی طرف اور سے دفاع، دفاع، اس کی حفاظت بالکل بالکل، ہر معاملے میں، جی، اور بالخصوص جو روزگار کے مسائل ہیں سبحان اللہ، کہ انسان بے روزگار ہو جائے تو بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے کہ تعاون کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے جو تجربے ہیں ہاں، اور علوم و معارف اور معلومات، ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے، اس بارے میں کچھ یعنی اللہ نے جس کو علم سے نوازا ہے، صفت علم، تو وہ اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ وہ ہر اس خلق خدا تک اس آواز کو، اس نور کو پہنچائے، جی تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صحیح، تو اس سلسلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بھی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، خاص طور پر جب مواخات کا رحمت للعالمین نے رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان، بھائی چارہ، اخوت، جی تو وہ ایک مثال تھی، بڑے فوائد تھے اس میں۔ خاص طور پر یہ چیز سامنے آئی کہ وہ دو بھائی جو بنا دیے آپ نے، اس رشتہ میں منسلک کر دیے، جی، ایک انصاری ایک مہاجر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ دوسرے تھے مہاجر انصار میں سے، جی انہوں نے آپس میں یہ باری طے کر لی کہ کاروبار تو محنت تو ہم کریں گے ہی، صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ جو فیضان نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے اس سے بھی ہمیں محروم نہیں ہونا۔ دینی استفادہ بھی جاری رہے۔ جی بالکل، علم وحی سے ہم اکتساب کریں، صحیح، اس کے لیے انہوں نے اپنی باری لگا لی کہ ایک دن وہ میرے ساتھی جو بھائی ہیں وہ بیٹھیں گے محفل میں، اور ایک دن میں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بار بار جو بھی وہ سنتے وہ دوسرے کو پہنچا دیتے، تو یہ سلسلہ دیگر اور بھی صحابہ جو تھے، یعنی ایک دن ایک جو ہے وہ کسب معاش کے لیے جاتا، جی دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا بالکل بالکل، دین سیکھنے کے جی لیے، بالکل بالکل، اور دوسرے دن اس کے برعکس۔ جی تو جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیتا تو وہ جا کر اپنے دوسرے ساتھی کو وہاں بتاتا، منوان، آج کیا کچھ باتیں ہوئیں، جی کیا کچھ سکھایا بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج یہ اگر آپ کسی سے سنتے ہیں استاد سے کوئی بات یا حدیث یا کوئی علم کی بات یا کوئی نکتہ، تو اپنے اس بھائی کو وہ دوسرے کو آپ پہنچاتے ہیں، تو بالکل یہی وہی تعاون ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اور نضر اللہ سمع مقالتی فوعاها فبلغها کما سمعها، صحیح ہے، کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، اور منوان اپنے اس ساتھی دوسرے کو یہ پہنچا دے۔ جی۔ تو یہ ایک تعاون ہے بہت بڑا، ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت ہی اہم ترین دعائے خیر ہے جی بالکل، اس انسان کے لیے جس نے کوئی حدیث سنی، جی کوئی اچھی بات سنی، کوئی دین کی بات سنی یا پڑھی کہیں سے، اور پھر اسے جا کر کسی دوسرے تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو تعاون کی ایک بہترین شکل یہ بھی ہے۔ اور نظر اللہ کی جو انٹرپریٹ کی ہے بعض علماء نے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے مہمان جنت میں ہوں گے وہ اپنے رحمان میزبان کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تو یہ محدثین سر فہرست ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سن کر دوسرے بھائی کی طرف پہنچاتے ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو دنیا میں ہی تر و تازگی کا سبب بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی بنائیں گے، کیونکہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی ہیں۔ جی جو آیت میں الفاظ ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، جی کہ کچھ چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو بہت ہی کھلے ہوئے تر و تازہ نظر آ رہے ہوں گے، بالکل،
اور حدیث میں بھی الفاظ ہیں کہ نضر اللہ امرأً، سمع مقالہ، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی ایسے اور پھر اسے آگے پہنچایا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک بہترین تعاون ہے کہ مالی تعاون، معاشی تعاون، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر خیر و خوبی، دینی تعاون، اچھی باتیں آگے پہنچانا، دوسروں کو بتانا، سبحان اللہ۔ سکھانا، ہاں جی، تو یہ بھی سلسلہ جاری رہنا من چاہیے۔ احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، جی اس سے سبحان بہتر اللہ۔ کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں جی، اور دوسرے کو کنورٹ کرے۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا مختصر۔ جی، یہ بھی حدیث باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے کار خیر میں شرکت کے بارے میں ایک کلید ہے، صحیح ہے۔ اور اگر یہ ہم سمجھ لیں، اس کو ریزہ جاں بنا لیں، جی تو یہ جو تکالیف اور مصائب کا اہل اسلام کو سامنا ہے ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ المومن للمومن کالبنیان، کہ ایک بنیاد کی طرح مومن کے لیے ہے، پھر آپ نے ثم شبق بین اصابعہ تو تشبیق اس دی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک جسم ہو، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم اس تکلیف کو محسوس بلا کرتا اٹھتا ہے۔ ہے۔ ہاں جی، تو اس میں بھی ہمارے لیے یہی سبق اور یہی پیغام پوشیدہ ہے کہ باہمی تعاون ہو، ایک دوسرے کی خبر گیری ہو، ایک دوسرے کے کام آیا کریں زندگی کے اس سفر میں۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ، آپ نے عمدہ و مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ آمین، بارک اللہ۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے بھی ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، آمین۔ ہر شر، ہر پریشانی سے محفوظ و مأمون رکھیں۔ فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔